واہ، غوث پاک شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی کیسی نرالی شان. الحمدللہ جو غوث پاک کے دیوانے ہیں، آپ کے مرید ہیں، ان کے لیے خوشخبری ہے کہ غوث پاک نے فرمایا میرا مرید چاہے کتنا ہی گناہ گار کیوں نہ ہو. اس بات کا مطلب ہرگز یہ نہیں ہے کہ لوگ گناہ کرنا شروع کر دیں. اس پر انشاءاللہ الکریم میں آگے عرض کروں گا. میرا مرید چاہے کتنا ہی گناہ گار کیوں نہ ہو، وہ اس وقت تک نہیں مرے گا جب تک توبہ نہ کر لے. اور جو توبہ کر کے دنیا سے جائے انشاءاللہ الکریم دوزخ سے بچ کر جنت میں پہنچنے میں کامیاب ہو جائے گا. سبحان اللہ. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اس کے بہت سارے جوابات ہیں جو اس بیان میں بھی ہیں. میں چھوٹی سی بات آپ کو عرض کروں گا آپ کے عقیدے کو مضبوط کرنے کے حوالے سے، آپ کے ایمان کو مضبوط کرنے کے حوالے سے. اگر کوئی بندہ ہے، کوئی مسلمان، اس کا ماننا ہے یعنی عقیدہ ہے، اس کا ایمان ہے کہ نماز فرض ہے، نماز فرض ہے، ساری زندگی وہ نماز نہیں پڑھتا ہے، ایک نماز بھی نہیں پڑھتا ہے، لیکن اس کے باوجود بھی کسی کے بھی اندر یہ ہمت نہیں ہے کہ اس پر حکم کفر لگا دے. اس پر حکم کفر نہیں لگا سکتا. لیکن ایک بندہ زندگی بھر نمازیں پڑھتا ہے، لیکن ایک بات بھی اگر یہ کہتے نا کہ نماز فرض نہیں ہے، تو اس کی ساری زندگی کی عبادتیں، ریاضتیں سب دھری کی دھری رہ جائیں گی. اور مفتیان کرام کہیں گے کہ یہ بندہ دائرہ اسلام سے باہر ہو چکا ہے، کیونکہ اس کے عقیدے میں خرابی پیدا ہوئی ہے. تو کل قیامت کے دن اصل میں جو بدلہ ملنے والا ہے وہ اعمال کی بنیاد پر نہیں بلکہ عقیدے کی بنیاد پر ہے. اعمال اس کا ایک ذریعہ ہے، اعمال اس کا ایک ذریعہ ہے، اس بات سے انکار نہیں ہے. لیکن اگر کوئی صرف یہ سوچے کہ میں اچھے عمل کر کے، نماز پڑھ کے، روزہ رکھ کے، زکوٰۃ دے کر کے اور صرف انہی عمل کے بھروسے رہ کر کے چاہے میرا معاملہ کچھ بھی ہو، چاہے میرا عقیدہ کچھ بھی ہو، میں کل قیامت کے دن بخشا جاؤں گا میرے عمل کی بنیاد پر، تو یہ اس کی غلط فہمی ہے. جب تک عقیدہ اور ایمان درست نہیں ہوگا، اچھے عمل بظاہر جن کو ہم اچھا سمجھتے ہیں، کیا وہ لوگ نہیں کرتے کہ جو ایمان والے نہیں، خیر وہ مردہ زندہ ہو گیا، اس نے توبہ کی اور پھر اس کا انتقال ہو گیا. اکثر بھائیو غوث پاک کا اپنے مرید کو زندہ کرنا اور توبہ کی تلقین فرمانا ہمارے غوث پاک کی زبردست کرامت ہے. بعض لوگ اولیاء کرام کی اس طرح کی کرامات سن کر مختلف شیطانی وسوسوں کا شکار ہو جاتے ہیں. جیسے مرنے کے بعد زندہ ہونا یہ کیسے ممکن ہے؟ ایک بار بندہ مر گیا تو مر گیا، انتقال ہو گیا تو ہو گیا، اللہ کا وعدہ پورا ہو گیا، سچا ہو گیا. موت و حیات تو اللہ کے دست قدرت میں ہے نا. موت کسی کو زندگی دینا اور کسی کو موت دینا یہ اللہ پاک کے دست قدرت میں ہے. اور قرآن شریف میں یہ بات واضح طور پر موجود بھی ہے، اس کا انکار بھی نہیں ہے. جب نمرود نے ابراہیم علیہ السلام کو کہا تھا کہ میں خدا ہوں، تو ابراہیم علیہ السلام نے جب اس نے یہ دعویٰ کیا کہ میں خدا ہوں، تو آپ نے فرمایا تھا نا یہ کہ اگر تو خدا ہے تو موت اور حیات تیرے قدرت میں ہونی چاہیے. تو کسی کو زندہ کر کسی کو مار، مطلب خدا تو وہ ہے جو زندہ کرتا ہے اور مارتا ہے. تو اس کی عقل میں یہ بات نہیں ہے، مطلب وہ حقیقتاً اس بات کو نہ سمجھ سکا. اور اس نے جو ہے نا دو لوگوں کو بلایا، ایک وہ کہ جس کے اوپر سزا لازم ہو چکی تھی، جس کا سر قلم ہونا تھا، جس کو پھانسی ہونی تھی، اس کو چھوڑ دیا. اور جس کو چھوڑنا تھا اس کو معاذ اللہ اسے قتل کروا دیا. اور کہنے لگا کہ دیکھو میں نے اس کو زندگی دے دی، اس کو موت دے دی. آپ نے فرمایا یہ بیوقوف ہے، یہ بیوقوف ہے نا. یہ جو مطلب اس طرح کا جو سوچ رکھتے ہیں نا، اللہ والوں کی سوچ سے زیادہ اپنی سوچ کو سمجھتے ہیں، وہ اصل میں بیوقوف ہی ہوتے ہیں. تو آپ نے فرمایا کہ اس کی سمجھ میں یہ بات نہیں آئی. تو آپ نے فرمایا میرا رب وہ ہے جو سورج کو مشرق سے نکالتا ہے مغرب میں ڈبوتا ہے. اگر تو خدا ہے تو سورج کو مغرب سے نکال کے دکھا. اب یہ عاجز ہو گیا. خیر کہنے کا مطلب یہ تھا کہ موت اور حیات یہ تو اللہ کے دست قدرت میں ہے. پھر غوث پاک نے کیسے مردوں کو زندہ کر دیا؟ غوث پاک نے مردے کو زندہ کیا کیسے؟ تو اس کا بہت سارے جواب ہیں. اس کا ایک بڑا ہی پیارا جواب یہ ہے، پارہ نمبر 15 سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 20. اللہ پاک فرماتا ہے قرآن پاک میں، وَمَا كَانَ
اپنی ذاتی طاقت و قوت کی بنیاد پر، اپنی صلاحیت، اپنی توانائی کے بنیاد پر مردوں کو زندہ کیا؟ نہیں معاذ اللہ، ہمارا عقیدہ یہ نہیں ہے کہ غوث پاک نے اپنی ذاتی پاور دکھا کر کے مردے کو زندہ کر دیا. نہیں، ذاتی پاور کے لیے تو ہم کسی کے لیے بھی یہ بھی تسلیم نہیں کرتے کہ بغیر اللہ کی عطا کے کوئی تنکا بھی ہلا سکتا ہو. نہیں، بالکل ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ اللہ کی عطا کے بغیر کوئی تنکا بھی نہیں ہلا سکتا. لیکن جب اللہ تبارک و تعالیٰ کسی کو یہ طاقت عطا کر دے، اللہ تبارک و تعالیٰ کسی کو یہ نعمت عطا کر دے، کسی کو یہ کرامت عطا کر دے، تو پھر اللہ کی قدرت پر کوئی سوال قائم نہیں کر سکتا، کیونکہ اللہ کی شان یہ ہے انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول لہ کن فیکون. بس وہ ارادہ فرماتا ہے، چیزیں وجود میں آ جاتی ہیں. تو ہمارا تو عقیدہ ہی یہ ہے کہ اللہ پاک نے غوث پاک کو یہ عظمت، یہ طاقت، یہ قوت عطا کی تھی. غوث پاک کو یہ عطا کی، غوث پاک نے اللہ کی عطا سے اس مردے کو زندہ فرمایا. اب کہاں اس میں اعتراض ہے؟ اور جہاں تک بات مردہ زندہ کرنے کی ہے، جہاں تک بات مردوں کو زندہ کرنے کی ہے، دوبارہ زندگی، تو یہ بالکل ممکن ہے. اور یہ ایک واقعہ اگر ہم غوث اعظم کا نام لے کر کے سنا رہے ہیں جو کتابوں میں لکھا ہے تو وسوسے پیدا ہو رہے ہیں. لیکن اگر ایمانی نظروں کے ساتھ میں قرآن مقدسہ کی تعلیم پر عمل کیا جاتا، قرآن مقدسہ کو سیکھا سمجھا جاتا اور اس کی تفاسیر کو پڑھا جاتا، تو کوئی انسان یہ اعتراض کرتا ہی نہیں. کیونکہ قرآن شریف کے اندر کئی ایسے واقعات موجود ہیں کہ جن میں یہ بات موجود ہے کہ مردوں کو زندہ اللہ والوں نے کیا. جیسے سورہ بقرہ میں واقعہ موجود ہے کہ بنی اسرائیل کے ایک نیک بندے کے جانور کو ذبح کر کے اس کے گوشت کا ٹکڑا مردے کو لگایا گیا تو وہ مردہ زندہ ہو گیا. مسئلہ یہ تھا، شورٹ میں بتاتا ہوں چونکہ بات کچھ اور ہے نا، پھر بات کہیں دور چلی جائے گی ایک ہی بات کو لے کر کے. ایک بندہ تھا جس کا مرڈر ہوا اور اس کا الزام کسی ایسے پرسن پر لگایا گیا، ایسے بندے پر لگایا گیا کہ جس نے اس کا مرڈر نہیں کیا تھا. یہ معاملہ موسیٰ علیہ السلام کے پاس پہنچا. آپ نے فرمایا، آپ کو حکم ہوا کہ وہ جو فلاں بندے کا جانور ہے اس کو ذبح کر کے لایا جائے اور اس کے گوشت کا ٹکڑا اس مردے کو لگاؤ. یہ مردہ خود بتا دے گا کس نے قتل کیا. اس جانور کو ذبح کیا گیا، اس کے گوشت کا ٹکڑا اس مردہ بوڈی کو لگایا گیا جس کا مرڈر ہوا تھا، اس کو لگایا گیا اور پھر اس نے اٹھ کر کے بتایا کہ مجھے کس نے قتل کیا. قرآن شریف کے اندر موجود ہے. مردہ زندہ ہوا اور وہ بھی ایک عام، مطلب بھائی ظاہر سی بات ہے نا، انسانوں کے بارے میں تو اللہ نے فرمایا لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم. انسان تو اشرف ہے تمام مخلوق میں اللہ کی، لیکن جانور کے ٹکڑے میں اللہ نے تاثیر پیدا فرما دی کہ جانور کے گوشت کا ٹکڑا لگا تو مردہ زندہ ہو گیا. اللہ کی رضا سے، جی اللہ نے چاہا تو ہو گیا. اس کے علاوہ اب آ گیا ہے سورہ بقرہ کے اندر ہی بنی اسرائیل کے 70,000 مردوں کے زندہ ہونے کا واقعہ بھی موجود ہے. وہ 70,000 مردوں والا واقعہ، اصل میں سارے واقعات کی تفصیل سے میں سنا نہیں سکتا ہوں. آپ کو اگر موقع ملے، بلکہ میں تو یہ دعوت دوں گا کہ یار اپنا ایمان اور عقیدہ محفوظ کرنے کے لیے، اپنے ایمان اور عقیدے کے تحفظ کے لیے قرآن شریف ضرور پڑھیں، قرآن شریف کی تفسیر کو ضرور پڑھیں. مسئلہ یہ تھا کہ موسیٰ علیہ السلام گئے کوہ طور پر اور آپ کے پیچھے آپ کی قوم نے جو ہے نا جی وہ پتہ نہیں کس کی چیز کی پوجا شروع کر دی. آپ واپس آئے، آپ نے اللہ پاک کی بارگاہ میں شکایت کری، یہ کیا ہو گیا ہے. پھر آپ کی قوم کو جو ہے نا یہ سزا دی گئی کہ وہ آپس میں ایک دوسرے کو قتل کریں. 70,000 اس میں قتل کیے گئے اور پھر اللہ نے اپنے فضل سے، اپنی قدرت سے ان کو واپس زندہ فرمایا. قرآن شریف کے اندر موجود ہے. اسی طرح سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ، آپ نے اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا کی کہ اللہ میں جانتا ہوں کہ تو سب کچھ کرتا ہے، بس میرے دل کو اطمینان کے لیے، یقین قلب کے لیے میں چاہتا ہوں کہ تیری قدرتوں کے نظارے اپنی آنکھوں سے دیکھوں کہ تو مردوں کو زندہ کر قیامت کے دن کیسے کرے گا. اللہ پاک نے فرمایا اچھا تم دنیا میں ہی دیکھنا چاہتے ہو، ٹھیک ہے 4 پرندے لے کر کے آؤ. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے 4 پرندوں کو لے کے آئے، 4 پرندوں کو ذبح کیا، ان کے سر دھڑ سے جدا کر دیے، الگ کر دیے اور پھر ان کے گوشت کا قیمہ بنا کر کے، قیمہ ہمارے یہاں بولتے ہیں نا وہ ہاتھ والا چاہیے مشین والا چاہیے، قیمہ بنا کر کے اس کے گوشت کو ملا کر کے 4 پہاڑوں پہ الگ الگ رکھ دیا اور پھر اللہ نے فرمایا کہ ان پرندوں کو پکارو. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان پرندوں کو پکارا، وہ سارے پرندوں کا گوشت اپنے آپ کو
ہو گیا، جو جس پرندے کا تھا وہ اس میں مل گیا اور ان کا سر آ کر کے اس بدن کے حصے میں جوائن ہو گیا اور وہ زندہ ہو گئے وہ پرندے. سبحان اللہ. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اور اس کے علاوہ بھی بہت سارے واقعات موجود ہیں. ابھی سارے سنانے جائیں گے تو ہمارا پھر کوئی ذمہ دار صاحب کہیں گے آپ کا ٹائم خراب ہو گیا ہے. اصحاب کہف سورہ بنی اسرائیل کے اندر کے بارے میں سورت شروع ہوتی ہے. اصحاب کہف کا واقعہ بڑا مشہور ہے، آپ نے سنا بھی ہوگا کہ اصحاب کہف کے ٹائم پر کچھ نیک بندے، اللہ کے نیک بندے جنہیں اصحاب کہف کہتے ہیں، وہ ایک بادشاہ کے ظلم سے بچنے کے لیے اپنے گاؤں کو چھوڑے غار میں جا کر کے آرام کرنے کے لیے لیٹ گئے اور اللہ پاک نے ان پر موت طاری فرمائی. 300 سالوں تک، کتنا؟ 300 ایئرس، 300 سال تک وہ سوتے رہے اور اللہ پاک نے 300 سال کے بعد انہیں واپس حیات فرمایا. تو یہ مردوں کو زندہ کرنا یہ کوئی خلاف حقیقت بات نہیں ہے. اللہ پاک چاہے جسے چاہے، ہمارا عقیدہ کیا ہے نا، اللہ پاک جب چاہے جسے چاہے جو چاہے وہ عطا فرما دیتا ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اے عاشقان رسول، اولیاء کرام بہت بلند رتبہ لوگ ہوتے ہیں. اللہ پاک ان کو بڑی بڑی شانیں عطا فرماتا ہے. سورہ یونس آیت نمبر 62، 63 اور 64 میں اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے: الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة لا تبدیل لکلمات اللہ ذلك هو الفوز العظیم. فرماتا ہے میرا اور آپ کا رب، بے شک اللہ کے ولیوں پر نہ کچھ خوف ہوگا، نہ وہ غمگین ہوں گے، اور وہ جو ایمان لائے اور ڈرتے رہے ان کے لیے دنیا کی زندگی میں اور آخرت میں خوشخبری ہے. اللہ کی باتیں بدلتی نہیں، یہ بڑی کامیابی ہے. سبحان اللہ. یعنی اللہ والے جو ہیں نہ انہیں کوئی خوف ہے نہ کوئی انہیں ڈر ہے. خوف اور ڈر پتہ نہیں میں نے پہلے یہ عرض کیا تھا کہ نہیں کیا تھا، ہو سکتا ہے کیا بھی ہو، چلے ریپیٹ ہو جائے گا یا تازہ ہو جائے گی. خوف اور ڈر عموماً لوگ سمجھتے ہیں کہ ایک ہی بات تو ہے، جس بندہ ڈرتا ہے تو خوف محسوس کرتا ہے. نہیں، خوف اور ڈر دو الگ الگ چیزیں ہوتی ہیں. خوف اور ڈر یہ دو الگ چیزیں ہوتی ہیں. خوف ہوتا ہے مستقبل کا، فیوچر کا، اور ڈر ہوتا ہے پاسٹ کا. کیسے؟ بہت ساری اس میں تفصیل ہے، سب تفصیل میں جائیں گے تو مسئلہ ہو جائے گا. ڈر انسان کو لگا رہتا ہے کہ کہیں یہ چیز میرے سے، خوف ہوتا ہے پاسٹ کا اور ڈر ہوتا ہے مستقبل کا. یعنی خوف اور ڈر نہیں، غم، یہاں پر غم بتایا گیا نا، خوف اور غم. نہ کوئی خوف ہے اور نہ وہ غمگین ہوں گے. تو خوف اور ڈر تو ایک ہی چیز ہوتی ہے، لیکن غم اور ڈر، خوف، یہ دو چیزیں ہوتی ہیں. غم ہوتا ہے انسان کو پاسٹ کا اور خوف ہوتا ہے فیوچر کا. غم اس بات کا ہوتا ہے کہ جیسے میں آ رہا تھا، مثال ایک چھوٹی سی دیتا ہوں، اور یہ دین کو سمجھانے کے لیے مثال دینا یہ بھی قرآن اور حدیث کا طریقہ ہے. آج جو لوگ یہ بات کہہ کر کے ہمیں گمراہ کرتے ہیں، قرآن و برہان ان کنتم صادقین، لاؤ اپنی دلیل اگر تم سچے ہو، اور پھر کہتے ہیں کہ بات کرو قرآن کی اور حدیث کی، ہم کوئی دنیا کی مثال نہیں سنیں گے. یہ اصل میں لوگوں کو دھوکہ دیتے ہیں، کیونکہ اللہ پاک نے خود قرآن میں مثالیں دے دے کر کے نہیں سمجھایا. ایک میں بے شمار آیتیں قرآن پاک کے اندر موجود ہیں. جیسے ایک آیت میں پڑھ کے آپ کو بتا دیتا ہوں خالی: مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ کمثل حبۃ انبتت سبع سنابل فی کل سنبلۃ مئۃ حبۃ واللہ یضاعف لمن یشاء. اللہ پاک فرماتا ہے کہ جو اس کی راہ میں خرچ کرتے ہیں ان کی مثال ایسی ہے جیسے کوئی کسان کھیت میں دانہ ڈال کے کاشتکاری کرتا ہے. کس کا بیان ہو رہا ہے؟ کھیتی کرنے والے کا. اور سمجھایا کیا جا رہا ہے؟ دین. اس کے علاوہ بہت ساری مثالیں. ایک حدیث سناتا ہوں، نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا جس کے گھر کے سامنے نہر جاری ہو اور اس میں وہ 5 بار غسل کرے، کیا اس کے بدن پر کوئی میل باقی رہے گا؟ صحابہ کرام نے عرض کیا رسول اللہ نہیں. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا 5 نمازوں کی مثال ایسی دنیا کی مثال ہے. تو دین سمجھانے کے لیے دنیا کی مثال دی جا سکتی ہے نا. اور بھی بہت ساری چیزیں ہیں جی. حسد انسان کو، حسد نیکیوں کو ایسے کھا جاتا ہے جیسے لکڑی آپ کو کھا جاتی ہے. یہ کیا ہے؟ ساری دنیا کی مثالیں، اور بھی بہت ساری مثالیں. بہرحال عرض یہ کرنا تھا کہ غم یہ ہے کہ میں آ رہا تھا، میرا موبائل چوری ہو گیا، راستے میں گر گیا، تو اب میں غم زدہ ہوں، پریشان ہوں کہ یار میرا موبائل چوری ہو گیا ہے.
میرا موبائل چوری ہو گیا ہے، اور خوف اس بات کا ہے، یعنی فیوچر کا ڈر اس بات کا ہے کہ اگر بارش شروع ہو گئی ہے، ابھی میں جاؤں گا بھیگ جاؤں گا، موبائل بھیگ کر کے خراب ہو گیا، فیوچر اینڈ پاسٹ. تو ڈر تو یہ مطلب خوف اور ڈر تو یہ ہے کہ کہیں جاتے میں موبائل خراب نہیں ہو جائے، اور غم کب ہوتا کہ جب راستے میں میرا موبائل چوری ہو گیا ہوتا. اللہ والے جو ہیں نہ انہیں کوئی خوف ہے اور نہ کوئی غم ہے. کہاں غم اور کہاں خوف ہے؟ اور بہت ساری اس کی تفاصیر ہیں. علماء نے تو یہ بھی فرمایا نہ تو انہیں دنیا چھوڑنے کا کوئی غم ہوتا ہے اور نہ انہیں آخرت کا کوئی خوف ہوتا ہے. اللہ پاک انہیں دونوں جہان میں ان دونوں چیزوں سے محفوظ فرما دیتا ہے. انہیں جن کی شان یہ ہے الذین آمنوا وکانوا یتقون، وہ لوگ جو اللہ پر ایمان رکھتے ہیں، ایمان والے ہیں اور اللہ سے ڈرتے ہیں. اللہ سے ڈرتے ہیں وہ اولیاء جو اللہ پر ایمان رکھتے ہیں، اللہ سے ڈرتے ہیں، جن کی رات اور دن ایسے گزرتے ہیں کہ رات کو وہ قیام اللیل ہوتے ہیں، کہ رات کو قیام کرنے والے ہوتے ہیں اور دن کو روزہ رکھنے والے ہوتے ہیں، جن کے نہ فرائض چھوٹتے ہیں، جن کے نہ واجبات چھوٹتے ہیں، جن کی نہ سنتیں چھوٹتی ہیں، جن کے نہ نوافل چھوٹتے ہیں. یعنی وہ ایسے پابند ہوتے ہیں نیکیوں کے کہ فرض کا تصور ہی نہیں ہے. وہ تو ایسے پابند ہوتے ہیں کہ ان سے تو مستحبات کا چھوڑنا بھی ممکن ہے، مستحبات کو بھی نہیں چھوڑتے. وہ اللہ پر ایمان رکھنے والے ہوتے ہیں اور اللہ سے ڈرنے والے ہوتے ہیں. ان کی یہ شان ہے. اور کیا جی انہیں فائدہ ہوگا اس چیز کا کہ ان کے لیے دنیا کی زندگی میں اور آخرت کی زندگی میں خوشخبری ہے. جب ان کا انتقال کا وقت آتا ہے تو فرشتے انہیں جنت کی خوشخبری عطا فرماتے ہیں. اور فرمایا گیا کہ جب انہیں یہ سب مل گیا نا، وہ غموں سے آزاد ہو گئے، وہ دکھوں سے آزاد ہو گئے، وہ محفوظ ہو گئے، وہ اللہ پر ایمان لے کے آ گئے، انہوں نے تقوی اور پرہیزگاری اختیار کر لی. اب انہیں جنت کی خوشخبری سنا دی گئی. فرمایا ذالک هو الفوز العظیم، یہی بڑی کامیابی ہے. سبحان صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اے عاشقان رسول، قرآن کریم میں اور بھی کئی مقامات پر اولیاء کرام کی شانیں بیان ہوئی ہیں. پارہ نمبر 16 سورہ مریم میں ارشاد ہوتا ہے، اللہ پاک فرماتا ہے ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات سیجعل لهم الرحمن ودا. فرمایا وہ جو ایمان لائے اور نیک اعمال کیے، قریب رحمان ان کے لیے محبت پیدا کر دے گا. سبحان. معلوم ہوا وہ لوگ جنہوں نے ایمان قبول کیا، ایمان کے بلند ترین مقام تک پہنچے، ساری زندگی ان کا ایمان، ان کا عقیدہ ہر عیب سے پاک رہا، ہر کمی سے پاک رہا. وہ ایمان کے لحاظ سے بھی کامل ہوئے اور عقیدے کے لحاظ سے بھی کامل ہوئے. پھر اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے نیک اعمال بھی خوب کیے. انہوں نے اپنی پوری زندگی اللہ پاک کی کامل بندگی میں گزاری. ان کی یہ شان ہے کہ اللہ پاک خود بھی ان سے محبت فرماتا ہے اور ساتھ ہی ساتھ لوگوں کے دلوں میں بھی ان کی محبت پیدا فرما دیتا ہے. سبحان. حدیث پاک کی مشہور کتاب ہے مسلم شریف. صفحہ نمبر 1016، حدیث نمبر 2637. حدیث پاک نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا جب اللہ پاک کسی بندے سے محبت فرماتا ہے تو جبرائیل علیہ السلام کو حکم دیتا ہے انی احب فلانا فاحبہ، یعنی اے جبرائیل میں فلاں بندے سے محبت کرتا ہوں، تم بھی اس سے محبت کرو. بس حضرت جبرائیل علیہ السلام اس بندے سے محبت کرنے لگتے ہیں. پھر یہ محبتوں کا سلسلہ یہیں پر رکتا نہیں ہے، نہیں بلکہ ثم ینادی فی السماء، پھر آسمانوں میں اعلان کر دیا جاتا ہے. اعلان کون کرتا ہے؟ جبرائیل علیہ السلام اعلان کرتے ہیں. اعلان کیا ہوتا ہے؟ ان اللہ یحب فلانا فاحبہ، یعنی اے آسمان والو بے شک اللہ پاک فلاں بندے سے محبت فرماتا ہے، تم بھی اس سے محبت کرو. سبحان. بس آسمانوں والے فرشتے اس سے محبت کرنے لگتے ہیں. اب گویا سارے آسمانوں میں ولی اللہ کی محبت، اللہ والے کی محبت عام ہو جاتی ہے. پھر اس کے بعد کیا ہوتا ہے؟ حدیث پاک سنیے. حدیث پاک میں ہے ثم یوضع القلوب ثم یوضع القبول فی الارض، پھر زمین میں اس بندے کی مقبولیت رکھ دی جاتی ہے، یعنی لوگوں کے دل اس کی طرف مائل کر دیے جاتے ہیں. سبحان. عاشقان اولیاء، یہ ہے اولیاء کرام کی نرالی شان. یہ اللہ پاک کے وہ خوش نصیب بندے ہیں،
کہ جن سے اللہ پاک بھی محبت فرماتا ہے، جبرائیل علیہ السلام بھی محبت کرتے ہیں، اور سارے فرشتے ان سے محبت کرتے ہیں، پھر ان کی محبت لوگوں کے دلوں میں ڈال دی جاتی ہے۔ سبحان اللہ، پیارے میرے اسلامی بھائیو، اولیاء کرام کی محبت کے لیے کیا کہتے ہیں؟ یہ پاکیزہ محبت ہے جو انشاءاللہ الکریم جنت میں جانے کا ذریعہ بھی بنے گی۔ اللہ والوں سے محبت جنت میں جانے کا ذریعہ بنے گی۔ جی ہاں، یہ سچی بات ہے، اللہ والوں سے محبت یہ جنت میں جانے کا ذریعہ ہے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، ایک مرتبہ ایک شخص بارگاہ رسالت میں حاضر ہوا، عرض کیا متی الساعہ، یعنی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قیامت کب آئے گی؟ یقیناً ہمارے آقا و مولا مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قیامت کا علم رکھتے ہیں، آپ کو معلوم تھا کہ قیامت کب آئے گی، تبھی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قیامت کی نشانیاں بیان فرمائی ہیں۔ قیامت کس دن آئے گی یہ بھی بتایا، کس تاریخ کو آئے گی یہ بھی بتایا، ہاں صرف سال نہیں بتایا، اس لیے کہ سال بتانے کی اجازت نہیں دی۔ صحابی رسول نے جب پوچھا قیامت کب آئے گی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کا جواب دینے کے بجائے فرمایا وَمَاذَا أَعْدَدْتَ لَهَا، تم نے قیامت کے لیے کیا تیاری کی ہے؟ مزے کی بات ہے نا، بات تو ذرا سی تھی، سوال پوچھا گیا تھا نبی کریم علیہ السلام کی تو وہ رات ہے، قیامت کیا؟ قیامت کے بعد کے معاملات، کون جائے گا جنت میں اور کون جائے گا جہنم میں، یہ بھی بتا دیتے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا علم غیب تو ایسا ہے کہ جو کچھ چاہے جو چاہے پوچھ لے۔ حضرت صحابی رسول کو حدیث پاک موجود ہے کہ جس میں حضرت عمر فاروق اعظم یا حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان فرمایا کہ نبی کریم علیہ السلام خطبہ دینے کے لیے کھڑے ہوئے، قیامت تک کے معاملات کو بیان فرما دیا، جس نے یاد رکھا اس نے یاد رکھا اور جس نے بھلا دیا اس نے بھلا دیا۔ لیکن معاملہ یہاں پر یہ ہے کہ صحابی رسول عرض کر رہے ہیں کہ یا رسول اللہ قیامت کب آئے گی، سیدھا سیدھا جواب دے دیا جاتا کہ کب آئے گی یا اس کی کیا نشانیاں ہیں، لیکن سوال کیا جا رہا ہے کہ تم نے قیامت کے لیے کیا تیاری کی۔ حالانکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تو وہ علم غیب ہے، وہ اللہ نے علم غیب عطا کیا ہے۔ اگر بریلی کے امام، میرے امام، آپ کے امام، امام الکلام، کلام الامام، اعلیٰ حضرت عظیم البرکت، عظیم المرتبت، پروانہ شمع رسالت، مجدد دین ملت، الشاہ شیخ حافظ القاری، امام احمد رضا خان علیہ رحمۃ اللہ کی زبان سے سنے ہو تو یہ کہتے ہیں اور کوئی غیب کیا، تم سے یہاں ہو بھلا جب نہ خدا ہی چھپا تم پہ کروڑوں درود۔ یہ تو وہ غیب جاننے والے، لیکن فرما رہے ہیں یہ بتاؤ تم نے قیامت کے دن کی تیاری کیا کی ہے۔ اللہ والوں کی شان بتانا مقصود ہے کہ نیک لوگوں سے محبت، اچھے لوگوں کی صحبت، اس کی اہمیت کیا ہے وہ عرض کرتے ہیں۔ کمال کی بات ہے، دیکھیں نا پوائنٹ توجہ سے سنیں۔ سوال ہو رہا ہے کہ رسول اللہ قیامت کب آئے؟ حضور علیہ السلام جواب دے رہے ہیں کہ تم نے قیامت کے لیے کیا تیاری کی ہوئی۔ ہمارے یہاں لوگ، ہمارے یہاں ذرا سا ہوتا ہے نا، ذرا سا ابھی گناہوں سے توبہ کیا، اللہ کرے کہ سب گناہوں سے ہم سب توبہ کرنے والے بن جائیں، نیکیاں کرنے والے بن جائیں، لیکن ذرا سا بندے نے گناہ چھوڑے اور نیکیوں کی طرف آیا، نمازی نہیں تھا نماز پڑھنے لگا، روزہ دار نہیں تھا روزہ رکھنے لگا، زکوٰۃ نہیں دیتا تھا دینے لگا، یعنی برے کام چھوڑ کر اچھے کام کرنے لگا، تو آپ اس کو ساری دنیا گناہگار نظر آتی ہے۔ مطلب وہ اس انداز سے پھر تبلیغ بھی اس انداز سے کرتا ہے کہ مان لو بس میں ہی جو ہے نا آسمان سے ٹپکا ہوں اور باقی ساری دنیا جو ہے نا بیکار ہے۔ اپنے آپ کو خود ہی، اپنے آپ کو اپنے تصور میں، اپنے دل میں وہ خود ہی اپنے آپ کو سمجھنے لگتا ہے میں تو اب جنتی ہو گیا اور یہ کر رہا ہے، ایسے کیوں کر رہا ہے، یہ ایسا نہیں، مطلب اس کے آپ سب کی بات میں نہیں کر رہا ہوں۔ کچھ لوگوں کو ایسا دیکھا ہے پھر وہ ذرا سی بات پہ نہ ٹوکتے ہیں، ایسے لوگوں کو بھی دیکھا ہے بھیا ذرا سا قرآن شریف پڑھنا سیکھ گئے، اب ان کو امام کے اندر بھی خامی نظر آتی ہے۔ امام صاحب تو یار ایسا پڑھاتے ہیں نماز، امام صاحب، حالانکہ وہ امام بیچارہ 8-10 سال پڑھ کے آیا مدرسے میں، اس نے بہت کچھ سیکھا ہوا ہے، سب کی بات میں نہیں کر رہا ہوں، کامن بات کر رہا ہوں، لیکن ایسا ہوتا ہے، ایسا دیکھا گیا ہے کہ لوگ ذرا سا سیکھے
تو ان کو لگتا ہے کہ بس میں ہی سب سے زیادہ پڑھا لکھا، میں ہی سب سے زیادہ سمجھدار اور مجھے ہی سب آتا ہے، باقی کسی کو کچھ آتا جاتا نہیں، میں ہی نیک ہوں، میں ہی متقی ہوں، میں ہی پرہیزگار ہوں۔ اور پھر وہ لوگوں کو بتاتے بھی ہیں پہلے میں گناہگار تھا، الحمدللہ پھر اللہ نے توفیق دی، میں نے جو ہے نا گناہ سے توبہ کر لی ہے، بڑی اچھی بات ہے بھائی، لیکن لوگوں کو بتانے کے لیے تو نہیں کی ہے نا توبہ، اللہ کی رضا کے لیے کی ہے۔ اچھی نیت کے ساتھ میں بتا رہا ہے تو اللہ اس کو بھی بہترین سلا دے گا، لیکن اپنا ایک بار جو ہے نا وہ بولتے ہیں نا گریبان میں منہ ڈال کر کے جھانک کر کے دیکھ لینا چاہیے کہ یار میں بول جو رہا ہوں میں اس پر متفق کتنا ہوں۔ بہرحال نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا تم نے قیامت کے لیے کیا تیاری کی ہے؟ جواب تو بڑا آسان تھا نا۔ ایک بات تو یہ ہے کہ حضور علیہ السلام خود جانتے ہیں، صحابہ تو آپ کے پیچھے نماز پڑھنے والے ہیں نا جی، سارے صحابہ کو آپ جانتے ہیں کہ کس کے عمل کیا ہے، کون کس مقام و مرتبے پر فائز ہے۔ حضور علیہ السلام ایک ایک صحابہ کو جانتے ہیں کہ قیامت کے دن کس صحابی کو اللہ پاک کیا مقام و مرتبہ عطا کرے گا اور کس کے دل کی کیفیت کیا، یہ سب جانتے ہیں، لیکن اس کے بعد بھی فرما رہے ہیں تم نے قیامت کے لیے تیاری کیا کی؟ دیکھیں تو صحیح کہ میرا عاشق، میرا چاہنے والا جواب کیا دیتا ہے، اور وہ عاشق بھی دیکھو وہ یہ نہیں کہتا حضور میں تو آپ کے پیچھے نماز پڑھتا ہوں، میں تو روزے رکھتا ہوں، میں تو نمازیں پڑھتا ہوں، میں تو مطلب ایمان میں نے قبول کر لیا ہے، میں نے تو گناہ والی زندگی کو چھوڑ دیا ہے، میں تو نیکیوں کی طرف آ گیا ہوں۔ نہیں، وہ جواب دیتا ہے کون؟ صحابی رسول، وہ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا شیء، میں نے تو کوئی تیاری نہیں کی، میں تو کچھ تیاری ہی نہیں کر پایا۔ انہیں اپنے عمل پر بھروسہ نہیں، نہ نماز، نہ روزہ، نہ حج، نہ زکات، کسی چیز کا کوئی ذکر نہیں۔ پوچھا قیامت کی کیا تیاری ہے تو کہتے ہیں یا رسول اللہ میں نے تو کچھ تیاری نہیں کی، میں تو کچھ تیاری ہی نہیں کر پایا۔ لیکن انی احب اللہ ورسولہ، البتہ میرے پاس ایک دولت ہے اور وہ کیا ہے، اور قیامت کے لیے میرے پاس ایک ہی سہارا ہے اور وہ کیا ہے کہ میں اللہ پاک اور اس کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کرتا ہوں۔ نہ نماز کا ذکر کیا، نہ روزے کا ذکر کیا، نہ حج کا، نہ زکات کا۔ کمال کی بات ہے، ایک طرف محبوب خدا ہے اور دوسرے طرف عاشق رسول صحابہ ہیں۔ نبی کریم علیہ السلام سب کچھ جاننے کے باوجود فرما رہے کیا تیاری کی، اور وہ بھی دیکھو کمال کے عاشق رسول ہیں، کہہ رہے رسول کچھ بھی تیاری نہیں ہے، بس میرے پاس ایک ہی سہارا ہے، میرا قیامت کے دن کے لیے ایک ہی سہارا ہے، کیا یا رسول اللہ میں اللہ سے محبت کرتا ہوں اور آپ سے محبت کرتا ہوں۔ سبحان اللہ۔ رسول اکرم نور مجسم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سنا تو فرمایا انت مع من احببت، یعنی تم جس سے محبت کرتے ہو قیامت کے دن اسی کے ساتھ رہو گے۔ سبحان سبحان۔ اس حدیث پاک سے معلوم ہوا دنیا میں آدمی جس کے ساتھ محبت کرتا ہے قیامت کے دن اسی کے ساتھ ہوگا۔ اب غور فرمائیے کتنے خوش نصیب ہیں وہ لوگ جو غوث اعظم سے محبت کرتے ہیں، کتنے خوش نصیب ہیں وہ لوگ جو غریب نواز سے محبت کرتے ہیں، کتنے خوش نصیب ہیں وہ لوگ جو میرے رضا سے محبت کرتے ہیں کہ کل قیامت کے دن محبت کرتے ہیں نا غوث پاک سے، محبت کرتے ہیں نا غریب نواز سے، محبت کرتے ہیں نا اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے، انشاءاللہ کریم قیامت کے دن ان اللہ والوں کے ساتھ ہوتے ہیں انشاءاللہ۔ اور اللہ نے چاہا کہ ان کا دامن پکڑ کر کے ان کے قدموں کے نشانوں کو چومتے ہوئے انشاءاللہ کریم جنت میں داخل ہو جائیں گے انشاءاللہ۔ اے عاشقان رسول، اللہ پاک کے آخری نبی رسول ہاشمی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا المرء مع من احب، آدمی اسی کے ساتھ ہوگا جس سے محبت کرتا ہے۔ حدیث پاک میں جہاں اولیاء کرام سے محبت کی فضیلت کا پہلو نکلتا ہے، وہی حدیث پاک ہمارے لیے محبت کا معیار بھی مقرر کرتی ہے۔ معلوم ہوا جنت کے راستے پر چل رہے ہیں، جو نمازیں پڑھتے ہیں، سنتیں اپناتے ہیں، نیک کام کرتے ہیں، جنت میں لے جانے والے اعمال کرتے ہیں، اگر آج ہم ان سے محبت کریں گے، ان سے دوستی کریں گے تو انشاءاللہ کریم قیامت کے دن انہی کے ساتھ ہوں گے۔ اور اللہ نہ کرے اگر آج ہم جہنم کے راستے پر چلنے والوں کے ساتھ بیٹھے
جو نمازیں نہیں پڑھتے، روزے نہیں رکھتے، گانے باجے سنتے ہیں، فلمیں دیکھتے ہیں، گالی گلوچ کرتے ہیں، لڑائی جھگڑے کرتے ہیں، شراب پیتے، جوا کھیلتے ہیں، اللہ اور رسول کی نافرمانیاں کرتے ہیں، اگر ہم نے ایسوں کے ساتھ دوستی لگائی اور خدا نہ خواستہ توبہ کیے بغیر ہی دنیا سے چلے گئے تو آپ حدیث پاک کے مطابق بروز قیامت انہی کے ساتھ اٹھائے جائیں گے۔ اللہ پاک اللہ پاک ہم سب کی حفاظت فرمائے، اللہ پاک ہمیں نیک صحبت اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے، بری صحبت سے میری آپ کی ہم سب کی حفاظت فرمائے، اچھے لوگوں کے ساتھ میں اٹھیں، اچھے لوگوں کے ساتھ میں بیٹھیں، اچھے لوگوں کے ساتھ میں آپ کی دوستی رہے، اچھے لوگوں کے ساتھ میں آپ کے تعلقات رہیں، اچھے لوگوں کے ساتھ میں آپ کی رشتہ داریاں رہیں، اچھے لوگوں کے ساتھ میں سارے معاملات رہیں گے تو انشاءاللہ الکریم ذہن بھی اچھا ہوگا، وسوسے بھی خراب نہیں آئیں گے، اچھی سوچ ہوگی، پازیٹیو تھنکنگ ہوگی اور انشاءاللہ الکریم ان اچھوں کی صحبت کی برکت سے سوچ بھی اچھی ہوگی، ذہن بھی اچھا ہوگا، اچھے عمل کرنے والے بنیں گے اور انشاءاللہ الکریم اچھوں کے ساتھ قیامت میں اٹھائے جائیں گے۔ اللہ ہمیں توفیق دے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ یا عاشقان اولیاء، محبت اولیاء کی کیا نرالی فضیلت ہے۔ آئیے ایک اور حدیث پاک سنتے ہیں، حدیث پاک کی کتاب ابو داؤد شریف، یہ بھی بڑی مشہور کتاب ہے۔ ابو داؤد شریف کی حدیث ہے، صفحہ نمبر 561، حدیث نمبر 3527۔ مسلمانوں کے دوسرے خلیفہ حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے راوی ہیں، روایت کرتے ہیں کہ فرماتے ہیں کہ فرمایا رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے، بے شک اللہ پاک کے کچھ بندے ہیں وہ نبی بھی نہیں ہیں، شہید بھی نہیں ہیں، لیکن ان کی شان ایسی ہے کہ قیامت کے دن ان کے مقام و مرتبے کو انبیاء کرام علیہ السلام اور شہید بھی فخر کی نگاہ سے دیکھیں۔ نہ وہ شہید ہے نہ وہ نبی ہے، لیکن قیامت کے دن اللہ پاک انہیں ایسا مقام و مرتبہ عطا فرمائے گا کہ انبیاء اور شہداء ان کے مقام و مرتبے کو فخر کی نظروں سے دیکھیں گے۔ عرض کی گئی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ کون ہے؟ فرمایا یہ وہ لوگ ہیں جن کی آپس میں کوئی رشتہ داری نہیں ہے، جن کی آپس میں کوئی رشتہ داری نہیں، کوئی ریلیشن شپ نہیں ہے، آپس میں کوئی مال کا لین دین نہیں۔ یعنی ہمارے یہاں محبتیں بھی الگ طرح کی ہوتی ہیں نا، کسی سے کچھ لینا ہے تو اس سے محبت ہوتی ہے، کسی سے کچھ کام نکلوانا ہوتا ہے تو اس سے محبت ہوتی ہے، ان فیوچر کسی کا کوئی کام یا یہ بندہ ہمارے کام آ سکتا ہے تو پھر بندہ اس سے محبت کرتا ہے، اس سے ریلیشن کرتا ہے۔ لیکن جو ایسے ہوتے ہیں نا کہ یار اس سے کوئی فائدہ نہیں تو اس سے کہیں کو محبت، یہ کسی برے کام میں ساتھ بھی نہیں دے سکتا، مطلب برے کام سے مراد برے وقت میں، جیسے کوئی بیماری ہو گئی یا کوئی ایمرجنسی پڑ گئی، پیسے کی ہیلپ لینی پڑ گئی تو یہ اس کام میں بھی نہیں آ سکتا، فیوچر میں بھی اس سے کوئی کام تو اپنا پڑنے والا نہیں ہے، تو ایسی اس سے کیا فائدہ محبت کر کے، ریلیشن کر کے۔ ہماری اس طرح کی محبت ہوتی ہے دنیا میں۔ آیتیں جو ہم دیکھ رہے ہیں کہ محبت اس سے جو سرمایہ دار ہے، مالدار ہے، جس سے ان فیوچر کوئی کام نکالا جا سکتا ہے یا ہمارے کوئی کام آ سکتا ہے، یا اگر اس سے محبت نہ کریں گے تو کمرہ خالی کرنا پڑ جائے گا، گلی چھوڑنی پڑ جائے گی۔ تو اس طرح سے آج لوگوں نے محبت کا معیار بنایا ہوا ہے، لیکن نبی کریم علیہ السلام فرماتے ہیں کہ ان کی آپس میں کوئی رشتہ داری نہیں ہے، آپس میں ان کا کوئی لین دین، مال والا پیسے والا کوئی لین دین نہیں ہے، یہ صرف اور صرف آپس میں ایک دوسرے سے اللہ پاک کی رضا کے لیے محبت کرتے ہیں۔ یہ کیا کرتے ہیں؟ اللہ پاک کی رضا کے لیے اللہ پاک کے بندوں سے اللہ پاک کی رضا کی خاطر محبت کرتے ہیں۔ اے عاشقان رسول، ویسے تو الحمدللہ ہم اولیاء کرام ہی کا صدقہ کھاتے ہیں، مگر ذرا غور فرمائیے ہم میں سے کتنے لوگ ہیں جنہیں غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ نے 10-20 پڑھ دیا؟ غوث پاک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اچھا آپ میں سے غوث پاک سے محبت کرنے والے کتنے ہیں؟ ایسے بھی دل ہوا تو میں نے کہا آپ بول دیتے ہیں کیا ہے، تو مل کے پڑھتے ہیں نا ہم لوگ، کیا پڑھتے ہیں وہ؟ امداد کن امداد کن از بندے غم آزاد کن، کر دی دنیا شاد کن، کر دی دنیا شاد کن، یا غوث اعظم دستگیر
غریب نواز نے کہا کہ مجھ سے محبت کرو، اعلیٰ حضرت نے کہا کہ مجھ سے محبت کرو، یا آپ کے یا میرے نام پر اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے یا غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ نے یا غوث پاک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے 10-20 پلاٹ نام کروا دیے ہیں، یا آپ کو یا مجھے اندھیری جوگیشوری میں کہیں کوئی 1 BHK 2 BHK کوئی فلیٹ دلوا دیا ہے، کوئی کیا دلوایا ہے؟ کچھ کیا ہے؟ پھر ہم کیوں غوث پاک سے محبت کرتے ہیں؟ بات واضح ہے، بات ایک دم کلیئر ہے، صاف ہے۔ ہم غوث پاک سے صرف اس لیے محبت کرتے ہیں کہ غوث پاک رسول اللہ سے محبت کرتے ہیں، اللہ پاک سے محبت کرتے ہیں، غوث پاک اللہ کے محبوب بندے ہیں، غوث پاک اللہ کے مقرب بندے ہیں، غوث پاک نیکیاں کرنے والے ہیں، غوث پاک اللہ کا ڈر رکھنے والے ہیں، غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ کا اللہ پاک کی بارگاہ میں بڑا مقام و مرتبہ ہے، غوث پاک ایمان والے ہیں، غوث پاک متقی پرہیزگار ہیں۔ بس صرف یہ بات ہے کہ میں اور آپ غوث پاک سے محبت کرتے ہیں، اور جب یہی بات ہے کہ ہم اس لیے محبت کرتے ہیں تو فرمایا گیا نا کہ قیامت کے دن وہ لوگ نور کیسے ممبروں پر بیٹھے ہوں گے کہ شہداء اور اولیاء، شہداء اور انبیاء ان کے مقام و مرتبے کو دیکھ کر فخر کریں گے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اور جو صرف اور صرف اللہ پاک کی رضا کی خاطر آپس میں محبت کرنے والے ہیں، ان کی کیا شان ہے؟ آقا مدینہ تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرما دیا ان کے چہرے نور سے جگمگا رہے ہوں گے، ان پر نور چھایا ہوگا، اور وہ اس وقت بے خوف ہوں گے جب لوگ خوف زدہ ہوں گے، اور وہ اس وقت بے غم ہوں گے جب لوگ غمگین ہوں گے۔ سبحان اللہ۔ پیارے اسلامی بھائی، اولیاء کرام سے محبت کرنے والوں کی کیسی نرالی شان ہے۔ ایک اور حدیث بات سنتے ہیں، حدیث شریف ہے مسلم شریف، صفحہ نمبر 996، حدیث نمبر 2566۔ رسول خدا احمد مجتبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بے شک روز قیامت اللہ پاک فرمائے گا میرے جلال یعنی میری عظمت کی خاطر آپس میں محبت رکھنے والے کہاں ہیں؟ آج جب کہ کہیں کوئی سایہ نہیں ہے، میں انہیں اپنے عرش کا سایہ عطا فرماؤں گا۔ سبحان اللہ۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بے شک جنت میں یاقوت نامی پتھر سے بنے ہوئے ستون ہیں، ان کے اوپر زبرجد سے بنے ہوئے بالا خانے ہیں، ان کے دروازے کھلے ہوئے ہیں، وہ ایسے چمکتے ہیں جیسے ستارے چمکتے ہیں۔ پوچھا گیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان میں کون رہے گا؟ فرمایا المتحابون فی اللہ، اللہ پاک کی رضا کی خاطر آپس میں محبت کرنے والوں کے لیے بنائے۔ سبحان اللہ، کیا شان ہے۔ اولیاء کرام کے ساتھ محبت رکھنے کا یہ جو بے مثال اجر دیا جائے گا اس کی بھی کوئی قیمت نہیں ہو سکتی مگر قربان جائیے۔ اللہ پاک کی عطائیں بے شمار ہیں۔ مشہور مفسر قرآن حکیم الامت مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اس حدیث پاک کی شرح میں فرماتے ہیں، یہ جو اجر بیان ہوا یہ صرف رضائے رب کے لیے محبت رکھنے کا اجر ہے۔ اس محبت کے نتیجے میں بندہ جو کچھ کرتا ہے، جیسے غوث و خواجہ کی محبت میں جو محفلیں سجائی جاتی ہیں، ان کے وصال ثواب کے لیے جو تلاوت ہوتی ہے، کھانا پانی اور شیرنی وغیرہ تقسیم کی جاتی ہے، بھوکوں کو کھانا کھلایا جاتا ہے، ان کی محبت میں ان کے جیسے اعمال کرنے کی کوشش کی جاتی ہے، ان نیک اعمال کا ثواب اس اجر سے علیحدہ دیا جائے گا۔ یہ جو قیامت میں ایسا محل دیا جائے گا یہ تو صرف بدلہ اس کا ہے کہ میں اور آپ غوث و خواجہ رضا سے محبت کرتے ہیں، اور ان کے نام پر جو ہم دیگر نیک اعمال کرتے ہیں، غریبوں کو کھانا کھلاتے ہیں، ان کے نام کی محفلیں سجاتے ہیں، شیرنیاں تقسیم کرتے ہیں، درود خوانی کی محفلیں ہوتی ہے، اس کا ثواب قیامت کے دن الگ سے دیا جائے گا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اے عاشقان رسول، اولیاء کرام سے محبت کے ہم نے جو فضائل سنے، اس ایمانی محبت کی برکت سے جنت ملتی ہے، جنت میں اونچے چمکدار بالا خانے ملتے ہیں، اس محبت کی برکت سے روز قیامت امن ملے گا، عرش الہی کا سایہ نصیب ہوگا، اللہ پاک کا پیارا بندہ بننے کی سعادت نصیب ہوگی۔ یاد رکھیے یہ ساری نعمتیں اسی وقت ملیں گی، یہ ساری نعمتیں اسی وقت ملیں گی جبکہ آدمی ایمان والا بھی ہو۔
کیونکہ آخرت کی کامیابی کے لیے سب سے بنیادی بیسک چیز، شرط، اولین شرط یوں کہہ لیں، سب سے بیسک چیز یہ ہے کہ بندہ ایمان والا ہو۔ لہذا جہاں ہم یہ سارے کام کریں، ان سارے کاموں کے ساتھ میں ہمیں اپنے ایمان کی حفاظت کے لیے بھی فکر مند ہونا چاہیے کہ ہم ایمان کو دنیا سے سلامت لے کر کے جائیں۔ وہ فرمایا گیا نا قرآن پاک میں، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون، جس کا مفہوم ہے کہ تم نہ مرنا مگر مسلمان۔ اس طرح کی آیت مبارکہ کا مفہوم ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے ایمان کی فکر بھی کریں۔ اب ہم نے ایمان کی حفاظت کیسے کرنی ہے، اس کا طریقہ بھی سن لیجئے۔ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا، من سرہ ان یجد حلاوۃ الایمان، جو ایمان کی حلاوت یعنی مٹھاس پانا چاہتا ہے، فَيُحِبُّ الْمَرْءَ لَا يُحِبُّهُ إِلَّا لِلَّهِ، اسے چاہیے کہ اس کے نیک بندوں سے صرف اور صرف اللہ پاک کی رضا کے لیے محبت کیا کرے۔ امام احمد بن حنبل رضی اللہ رحمۃ اللہ علیہ نے حدیث پاک لکھی، صحابی رسول حضرت براء بن عازب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم بارگاہ رسالت میں بیٹھے تھے، آپ علیہ السلام سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا، ایو اور الایمانی اوثق، ایمان کی سب سے مضبوط رسی کون سی ہے؟ صحابہ کرام نے عرض کیا نماز، فرمایا نماز بہت اچھی ہے مگر میرے سوال کا جواب یہ نہیں ہے۔ پھر عرض کیا گیا رمضان کے روزے، آپ علیہ السلام نے فرمایا روزے بہترین عبادت ہے مگر میرے سوال کا جواب یہ نہیں ہے۔ صحابہ کرام نے عرض کیا جہاد، فرمایا یہ بھی بہترین عبادت ہے مگر میرے سوال کا جواب کچھ اور ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود ہی جواب دیتے ہوئے ارشاد فرمایا، بے شک ایمان کی سب سے مضبوط رسی یہ ہے کہ تم اللہ پاک کی رضا کے لیے اس کے بندوں مثلا اولیاء کرام سے محبت کرو۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ الحمدللہ معلوم ہو گیا کہ ایمان کو سلامت رکھنے کے لیے سب سے مضبوط رسی ایمانی محبت ہے۔ یہ بڑی اہم بات ہے، محبت انسان کو بھٹکنے نہیں دیتی۔ جتنے عاشقان رسول ہیں، عاشقان اولیاء ہیں، وہ اپنے آپ کا خود اپنے آپ جائزہ لے لیں۔ بہت سارے ایسے ہوں گے کہ ان کو شیطان وسوسے دلاتا ہے تو نماز قضا کر بیٹھتے ہیں، روزے رکھنے میں سستی کرتے ہیں، دیگر نیک اعمال نہیں کر پاتے، لیکن جب بات آتی ہے کسی اللہ والے کی، جب بات آتی ہے رسول کریم علیہ السلام کی، اور کوئی بندہ جو بڑا نیک متقی پرہیزگار ہوتا ہے، بڑے اچھے بیانات کرتا ہے، لیکن اگر وہ ذرا سی بات بھی نبی کریم علیہ السلام کے خلاف بول دیتا ہے تو یہ عاشقان رسول، یہ عاشقان اولیاء اس بندے کو ایک سیکنڈ کے لیے بھی برداشت نہیں کرتے۔ یہ ہے ایمان کو محفوظ کرنے کا مضبوط طریقہ، یہ ہے ایمان کو مضبوط کرنے کی مضبوط رسی۔ اللہ کریم ہمیں اللہ کے نیک بندوں سے، اپنے نیک بندوں سے سچی پکی عقیدت و محبت عطا فرمائے۔ پیارے پیارے اسلام بھائی، الحمدللہ عاشقان رسول کی دینی تعلیم دعوت اسلامی فیضان غوث پاک ہے، فیضان غریب نواز ہے، بلکہ یوں کہیں کہ فیضان اولیاء ہے۔ الحمدللہ میں گزارش کروں گا کہ آپ بھی دعوت اسلامی کے دینی بھاؤ سے وابستہ ہو جائیں۔ دعوت اسلامی کے 12 دینی کام، جو کہ ہماری اصطلاح میں 12 دینی کام